بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حکیم احمد کمال حاضر ہوں، اور آج مردوں کے لیے انتہائی خوبصورت پروگرام، مردوں کے لیے انتہائی معلوماتی پروگرام، جس کی وجہ سے انتہائی تضرر کا شکار ہیں، پریشان ہیں، اپنے دن رات اپنے کپڑے خراب کرتے ہیں، گھر والے پریشان رہتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر، کیونکہ بلا ضرورت مادہ منی کا اخراج، بلا ضرورت ہر وقت اسی ماحول میں رہنا۔ تو لہٰذا آج میں یہ آپ کو اس معاملہ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ یہ وجوہات کیوں ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے آج وہ ذکاوت حس کے اوپر ہے۔ ذکاوت حس ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہم ایک دم نہیں ہوتی، یہ آہستہ 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 یہ اپنی جڑ پکڑتی ہے، اور جب یہ جڑ پکڑ لیتی ہے تو اس شدت سے اختیار کرتی ہے کہ آدمی اپنے مادہ منی کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، اپنی حس کو اتنا بڑھا لیتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن کو سیکسول ماحول میں داخل رکھتے ہیں۔ اس کے اثرات کھانے یا پینے کے اثرات تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے جو ہمارا ماحول ہے۔ ہمیں تو کہیں پہ ایسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایسا ماحول اویلیبل ہو کہ جہاں پر بچے، ہمارے نوجوان سیکس سے دماغ کو ہٹا سکیں، راہ چلتے انہیں یہ چیزیں پرووائڈ ہو جاتی ہیں۔ آج کل جو ماحول ہے، ایسے خواتین کے کپڑے، جب آدمی نوجوان اس عمر میں پہنچتا ہے، سن بلوغ و جوانی میں پہنچتا ہے، تو اس کے اندر ہر چیز میں ایک لطائف، ذہن میں ایک خوبصورتی، ایک نقشہ ایسا پیدا ہوتا رہتا ہے جس کا تعلق سیکس سے ہوتا ہے۔ جہاں جو ہی یہ سیکس کا تعلق اس کے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے، وہ پوری باڈی پہ، پورے جسم پہ، اور سیکسول آرگنز جو جسم کے موجود ہیں، جہاں یہ سسٹم موجود ہے، پچوری گلینڈ ہے، اس کو تمام کو ایکٹیو کرتا ہے، فوراً انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ہی سیکس کی چیز دیکھی، اس کو سنا، یعنی کانوں پہ آپ نے موبائل لگایا اور آپ نے کسی ایسے اپنی دوست سے بات کرنا چاہی جس سے آپ کا تعلق سیکس سے ہے، تو فوری طور پر یہ انڈیکیشن باڈی میں جائے گی اور وہاں سے آپ کی لیکی شروع ہو جائے گی۔ اب جو یہ حس ہمارا بڑھ جاتی ہے، ہم بارہا دفعہ ایسی ہر جگہ سوچتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جہاں پر سیکس سے تعلق ہوتا ہے، یہ فوری طور پر ہم دن میں ہر وقت اس کو ہضم کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی جب جو ہی کوئی ایسی خاص چیز پہ دیکھتا ہے، یا سیکس کے ماحول میں انٹر ہوتا ہے، یا ہم کسی ٹیلی فون پہ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا فلم میں ایسا کوئی سین آ جاتا ہے، یا کسی ایسے پروگرام میں، یا کہیں ایسے ماحول میں، یا ہم کسی ایسی رش والی جگہ پر جہاں پر ہمارا جسم اگر کسی ایسی عورت سے ٹچ ہو گیا جہاں سے ہمارے دماغ کا تعلق نیگیٹو تھا، تو اب اس کے اثرات کیا آئیں گے؟ فوری طور پر انزال ہو جانا، مکمل طور پر قطرے آنا تو بہت معمولی بات، ایسی حد تک بڑھ جانا، ذکاوت اس میں مارے گا کہ اس حد تک حد کا بڑھ جانا، حس کا حس اس حد تک بڑھ جانا کہ اس کا مکمل انزال ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ مکمل انزال ہو جاتا ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان ہے، غیر ضروری، بلا ضرورت، اور بے گناہ، بے لذت ایسی کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، ماحول کو خوبصورت رکھیں، اپنے ماحول کو خوبصورت رکھیں، اور اپنے دماغ کو یہ سبق سکھائیں، لیکچر دیں اس بات کو کہ ہم نے نیگیٹو نہیں سوچنا، ہم نے نیگیٹو نہیں سوچنا۔ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو تیار رکھیں کہ ہم نے نیگیٹو نہیں سوچنا، کسی عورت کو اس حد تک آگے نہیں جا کے دیکھنا کہ ہمارا جسم میں اس کی سیکس کی جو کرنٹ ہے داخل ہو جائے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس بیماری کے اندر معاملہ تو جو حس کا بڑھنا کہ ہمارا آنکھوں کے ذریعے، جسم کے ذریعے، سماعت کے ذریعے، بصارت کے ذریعے ہم اپنے نیگیٹو سوچ کو اگر پازیٹیو لے آئیں تو ہم صورت انزال پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ صورت انزال ایک ایسی بیماری ہے، جب ہم اس میں انٹر ہی جب ہوتے ہیں سیکس میں بار بار، تو وہ جسم بیدار رہتا ہے۔ ابھی اس کو ایک چیز دیکھی، کچھ دیر کے بعد کچھ اور سوچا، کچھ دیر کے بعد کچھ اور سوچا، وہ تمام منتقل ہمارے باڈی میں آتا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہ ہمارا پچوری گلینڈ اس کو ایکٹیو کر کے بار بار اس طرح دبا اس کو ایکٹیو کر رہا ہے، اور مادہ مزی
اور جب اس کی شدت ہو جاتی ہے تو پلس منی مل کر اخراج شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نفس میں تکلیف پیدا شروع ہو جاتی ہے، جلن آ جاتی ہے، جسم لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔ سب سے بدترین جو بات ہے، دماغ کند ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ذکاوت اس سے بچنے کے لیے سب سے خوبصورت عمل کہ اپنے ماحول کو خوبصورت لے جائیں، اپنی سوچ کو خوبصورت لے جائیں، تو اس میں آپ کا انتہائی بہترین فائدہ پہنچے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف بھی، اس میں علاج بھی موجود ہے، لیکن اس علاج کے ساتھ ساتھ اگر جو ہی آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اپنی نظر اپنی سوچوں کو اس طرف نہیں لے کے جائیں گے، نیگیٹو سوچ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ پاکیزہ رہیں گے، ورنہ پاکیزہ رہنا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ پاکیزگی کا سب سے پہلا عمل ہی یہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو خوبصورت کر لیں، اپنی نگاہوں میں بے حیائی کا پردہ دور کر دیں، بے حیائی دور کر دیں اور پاکیزہ پردہ ڈال لیں، تو آپ کے لیے انتہائی فائدہ پہنچ جائے گا، آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیں، یہ بیماری اندر سے اندر دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، آپ کے دماغ کو کن کر دے گی، آپ کے دل کو کمزور کر دے گی، آپ کے کام کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دے گی۔ دل کرتا ہے کام کرنے کو، جانے کو دل نہیں کرے گا، کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچنا ہے۔ تو آپ نے اس اپنے مادۃ الحیات کی اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے یہ آئندہ زندگی میں کام آ سکے۔ تو اس کو بے جا اخراج آئندہ آپ کے لیے کمزوری کا باعث بنتا ہے، مردانہ کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ آپ کی امساک، آپ کی قوت رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ کے دماغ پہ وہ چیز بار بار کرنے سے وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں اور میرے بھائیوں سے آج آپ سن لیں۔ اور اب اس کے علاوہ یہ تو میں نے نوجوانوں کی بات کی، آگے 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، جہاں پر بھی انسان کی شہوت کمزور ہوتی ہے، جب بھی انسان کی شہوت کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی قدرتی عمل، اس کی اپنے اندر سے حس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ لطف لطائف ہر طرف سے محسوس کرتا ہے، اپنے لطف کو اس ماحول کے اندر ایسی انٹر کر کے اپنی سوچوں کو اس طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب وہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس طرف دوسری طرف آ جاتا ہے۔ تو وہ بھی اکثر نمازیوں کی شکایت آتی ہے کہ ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، جہاں ہمارے ان پاکیزہ رشتوں سے تعلق ہے، ہم ان سے بات کریں، ہم ان سے ان کی باتیں سنیں، انشاءاللہ کوئی قطرے نہیں آئیں گے۔ لیکن جو ہی ہماری سوچ نیگیٹو چلی جائے گی، ہماری سوچ سیکس کی طرف چلی جائے گی، تو لہذا ہمارے کپڑے پاک نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، بڑا خوبصورت نظام ہے اللہ پاک، کہ جس نالی سے ہم نے یورین پاس کرنا ہے وہیں سے مادہ منی نے بھی اخراج ہونا ہے۔ تو وہ لوبریکیشن ایک سیکنڈ سے پہلے، یعنی کہ آپ نے ادھر ٹچ کیا اور اس نے انڈیکیٹ کیا اور لوبریکیشن نکل آئی، وہ کس لیے کہ جس رستے سے پیشاب نے اخراج ہونا تھا اب وہ رشتہ تیار ہے مادہ منی کی طرف اخراج کرنے کے لیے، آپ کی شہوت کے لیے، لیکن اس کو آپ بیجا مسلسل بار بار استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بار بار اس کو نیگیٹو اور بغیر ضرورت استعمال کر رہے ہیں، اس کے جسم پہ کیا اثرات ہوں گے۔ تو آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ ہم نے بچنا ہے، اور جب بچیں گے تو ہم نہ اپنے مادہ مزی کو یا مادہ منی کو اخراج نہیں ہونے دیں گے بلا ضرورت۔ اب ایک اور نئی سوچ، رات کو سوتے ہیں، خواب آ جاتا ہے، اخراج نہیں ہوتا، شہوت آتی ہے، اکڑاؤ رہتا ہے، لیکن کیونکہ جو ہی شہوت کا مرکز شروع ہوتا ہے وہاں پر مادہ مزی کا اخراج مسلسل اس وجہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ تاکہ اس نالی کا اب کام پیشاب کا اخراج نہیں رہا، اب یہ یہاں سے شہوت کا تعلق ہو گیا، تو لہذا اس کا تبدیل ہو گیا سسٹم، تو لوبریکیشن اللہ کا نظام ہے وہاں پر آ جاتی ہے۔ آنکھیں چل رہی ہیں، پانی چل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، لعاب دہن چل رہا ہے، اسی طرح بھی وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ وہاں لوبریکیشن نہ آئے تو نالی پھٹ سکتی ہے، ہم جب منی کا اخراج کریں تو اس میں زخم آ جائیں گے۔ تو اللہ نے ایسا نظام پیدا کیا، لیکن ہم اس کو بلا ضرورت ہر وقت اپنے ذہنی سوچ کے ذریعے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ اپنے ماحول کو، اپنے ذہن کو، جب بھی آپ کو خیال آئے تو آپ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو تبدیل کر لیں، جہاں پر آپ کا خیال نیگیٹو آئے اپنے ذہن کو تبدیل کر لیں۔ سب سے پہلا خوبصورت علاج کہ اپنے دماغ کو آپ کنٹرول کریں۔ اس کے بعد اب میں آتا ہوں ادویاتی طور پر
تو جو نوجوان ہیں تو ان میں کیونکہ شہوت کا غلبہ، لذت کا غلبہ بہت زیادہ رہتا ہے، مجبور ہوتے ہیں، تو بارہا دفعہ ایسی چیزوں کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو اپنے جسم کے اندر وہی کرنٹ جو طاقت کا پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو کچھ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کچھ میڈیسن کنٹرول کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گی۔ تو لہٰذا میں اس کے لیے آپ کو بڑا خوبصورت نسخہ بتا رہا ہوں۔ معجون سالب اور لبو بارد، معجون سالب اور لبو بارد، ان دونوں کے استعمال سے صبح نہار منہ 1 چمچ نیم گرم دودھ سے اس کو لیں تو یہ آپ کی مادہ منی کو اور اس نظام کو کنٹرول رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے ساتھ جو اگلی دوائی بتانے لگا ہوں وہ ہے حب مسکون، 2 گولی صبح اور 2 گولی شام، صبح اور شام، معجون مغلظ اور لبو بارد کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بے جا اخراج مادہ منی مزی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کنٹرول اور ایک حد تک کنٹرول کر کے آپ کی اس بیماری سے ازالہ دلاتا ہے۔ تو لہذا 2 گولیاں حب مسکون صبح، 2 گولیاں شام۔ اب آگے ہم رات کی طرف، تو رات سونے سے پہلے 2 گولیاں قرص ممسک جدید، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 2 گولیاں رات سونے پانی کے ساتھ 2 گولیاں قرص ممسک جدید استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذکاوت اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایسے آدمی جو اس ذکاوت اس کی بیماری کا ایک وہ سٹیج بھی ہے کہ جب ان کو یہ مستی اتنی تنگ کرتی ہے تو لہذا وہ جلک کی طرف آ جاتے ہیں، مشت زنی کی طرف آ جاتے ہیں، ماسٹربیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اس میں مستی کو روکنے کے لیے میں آپ کو بڑا خوبصورت چیز دکھا رہا ہوں، تلا ممسی خاص اور تلا مخدر شریفی۔ جب آپ کی حس اتنی بڑھ جائے کہ آپ کے کنٹرول میں نہ رہے اور آپ کا تمام مادہ اخراج ہونے کی طرف چلا جائے، آپ قطروں والی حالت سے اگلی سٹیجوں پہ گزر جائیں، اگلی سٹیجوں پہ آ جائیں، تو تلا مخدر شریفی کا استعمال اپنے پینس پر، نفس پر، اگلا حصہ سمیت تمام اوپر نیچے تمام اس کو لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی حس ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گی۔ اور کھانے کے لیے جو میں نے ترتیب بتائی آپ کو کہ لبو بارد اور معجون سالب اور 2 گولیاں حب مسکون کی استعمال کریں صبح شام پانی کے ساتھ، اور رات سوتے وقت آپ نے قرص ممسک جدید استعمال کرنا ہے۔ کھانا یہ زندگی میں یاد رکھیں، رات کا کھانا اور سونے میں 3 گھنٹے کا وقفہ بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو معاشرتی طور میں نے دیکھا، میرے مطلب میں دیکھا، سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو رات کو دودھ پیتے ہیں، لیکن ابھی وہ سوچتے نہیں کہ ابھی ہم نے جو کھانا کھایا وہ ہضم ہو چکا ہے یا نہیں۔ ادھر کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے، معدے میں تیزابیت بڑی ہوتی ہے اور یہ دودھ پی لیتے ہیں، جاتے ہی معدہ اس دودھ کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کی تمام غذائیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا کم از کم کھانا کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد دودھ پئیں اگر پینا چاہتے ہیں، اور نظام ہضم کا اپنا دھیان رکھیں کہ کھانا آپ کو کتنی دیر میں ہضم ہوتا ہے۔ تو رات کا اس کھانے میں کم کھانا کھائیں، بڑا خوبصورت عمل۔ اس کے بعد یہ تو میں نے آج آپ کو پروگرام بتایا ذکاوت حس، کہ ہماری ایسی حس بڑھ جانا جس کی ہمارے لیے کنٹرول ہی نہ، ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے، اور ایسا کنٹرول جس کی وجہ سے ہماری لیکی شروع ہو جائے اور ہمارا انزال ہو جائے۔ تو بے شمار لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو کہیں راہ چلتے ہو ایسا ماحول، ایسی فلم، ایسا سسٹم جہاں پر سیکس کا تعلق ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر جہاں پر جسم سے ٹکراؤ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، وہ لوگ اپنا آپ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور انزال کر لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے ایک خوبصورت علاج بتایا ہے، اپنا استعمال کریں۔ اب میں آپ کو تلا ممسی کی طرف بھی آتا ہوں۔ تلا ممسی خاص کس لیے استعمال کرنا ہے کہ جب آپ کے لیے یہ کنٹرول نہیں رہتا مادہ منی کا اور آپ کی حس بڑھ جاتی ہے، آپ شادی شدہ ہیں، وہ تو کنواروں کی میں نے زندگی بتائی، آپ شادی شدہ ہیں اور
ابھی آپ سوچتے ہیں تو آپ کا مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بالخصوص جمع کے ٹائم آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور آپ جلدی انزال کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا آپ کی اس قوت کو بڑھانے کے لیے تلا مفصل خاص انتہائی مجرب ہے۔ تلا مفصل خاص کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے حشفہ چھوڑ دیں، پیشاب کی نالی چھوڑ کے اس کو آپ لگائیں، انشاءاللہ تعالی 3 دفعہ 5 دفعہ لگانے کے بعد آپ کے اندر یہ قدرتی طور پر یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اپنی مادہ منی کو کنٹرول کر پائیں گے۔ شادی شدہ حضرات جو جلدی مادہ منی کو کنٹرول نہیں رکھتے، لذت حاصل نہیں کر پاتے، جلدی انزال ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تلا مفصل خاص، اور کھانے کے لیے صبح اور شام 2 گولیاں حب ممسک مشکی خاص، حب ممسک مشکی خاص کے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کے بارے میں انتہائی اگلا پروگرام ایک ایسا خوبصورت پروگرام پیش کرنے والا ہوں کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، ہر آدمی، ہر دوسرا آدمی صورت انزال کا شکار ہے کہ جو ہی ابھی ہم بستری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو رکاوٹ اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ قطر ڈراپنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ نفس کو نیچے بٹھا دیتی ہے، شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب شہوت ٹوٹ جاتی ہے تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر شہوت کے اگر رہی بھی اور ابھی انٹر کیے ہی نہیں، ابھی جسم میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ باہر اپنے آپ کو مادہ منی اگل دی، یا ابھی انٹر ہوئے ہیں تو اندر جاتے ساری اگل دی، تو نہ عورت کو کچھ پتہ لگا نہ مرد کو پتہ لگا، بیچارے اپنی سینکڑوں دنیا اس طرح زندگی گزار دی۔ تو اس کا علاج موجود ہے، اس کا حل موجود ہے۔ آپ جو میں نے ترتیب بتائی ہے اس کو استعمال کریں۔ جہاں کہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے، آپ میسیج کے ذریعے آپ ہمارے مطب دواخانہ حکیم اجمل خان کے مطابق جہاں ان کے مطب ہیں وہاں پر جائیں، وہاں پر مستند طبیب بیٹھے ہیں، وہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے۔ اور اگر یہ پروگرام جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اس کو پسند بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں۔ لوگ پریشان ہیں، اس بیماری میں بہت پریشان ہیں، کیوں کہ اس میں پاکیزگی نہیں رہتی۔ تو آپ میری بات کو غور کر لیں، جو میں نے باتیں سمجھائی ہیں ان کو سمجھ لیں، اور جہاں کہیں آپ کی سمجھ سے نہیں بالات آ رہا ہے بات ہے، میں انشاءاللہ خادم حاضر ہوں، آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب ایک انتہائی خوبصورت عمل آپ کے لیے شروع کیا ادارے نے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت خواہش تھی، بہت لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آج کہیں ایسا ہو کہ ہمارے بعض لوگ تو شرماتے بھی ہیں، تو ادویات خریدنے کے چکر میں آنے کے لیے گھبراتے بھی ہیں، تو لہذا ان کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان نے آن لائن آرڈر کے ساتھ آپ کی سپلائی آپ کے گھروں میں پہنچنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ اپنا آرڈر، اپنی ادویات آپ ان کو لکھوائیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہوم فری ڈیلیوری کے ساتھ آپ کو وہاں ادویات آپ کے گھر بھی پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔